سوال ہے ابراہا نے کعبہ پر حملہ کیوں کیا؟ جواب ہے اس نے ایک عالی شان گرجا گھر بنایا اور چاہتا تھا کہ لوگ حج کعبہ کے بجائے اس کے گھر گرجا گھر کا حج کریں۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی پھوپھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی جڑواں بہن تھی؟ جواب ہے ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے اسلام کے پہلے شہید حضرت حارث بن ابی حالہ کس کے بیٹے تھے؟ جواب ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا وہ کون سا جاندار ہے جو بازوؤں سے اڑتا ہے؟ جواب ہے چمگادڑ وہ پرندہ ہے جو اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے۔ سوال ہے انسان مرنے کے بعد کتنی دیر تک لوگوں کی باتیں سن سکتا ہے؟ جواب ہے 1 گھنٹہ۔ سوال ہے بتائیں عبرانی زبان میں تورات کے کیا معنی ہیں؟ جواب ہے شریعت۔ سوال ہے بدر میں امیہ بن خلف کو کس نے بچانے کی کوشش کی اور کیوں؟ جواب ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، پرانی دوستی کی بنا پر۔ سوال ہے جناب عبد المطلب کی زندگی میں مشہور ترین واقعہ کون سا پیش آیا؟ جواب ہے اصحاب فیل کا واقعہ۔ سوال ہے حدیث کی روح سے آخرت کی کھیتی کون سی ہے؟ جواب ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر نازل شدہ صحیفوں کو کیا کہا جاتا ہے اور اس کا وجود کہاں ہے؟ سفر ایوب، یہ صحیفہ توریت میں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کیسے طاری ہوئی تھی؟ آپ علیہ السلام اپنے عصا کے سہارے کھڑے تھے تو آپ علیہ السلام وفات پا گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بستی کن کے حکم پر چھوڑ دی تھی؟ فرشتوں کے حکم پر۔ سوال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ کون سا تھا؟ جواب ہے غزوہ تبوک۔ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کے لیے کتنا کپڑا درکار ہوتا ہے؟ ایک 1000 گز۔ روشنی میں آنکھ کی پتلی پھیلتی ہے یا سکڑتی ہے؟ روشنی میں آنکھ کی پتلی سکڑتی ہے۔ سوال ہے سب سے پہلے علم نجوم کو جاننے والے کون سے نبی ہیں؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام سب سے پہلے علم نجوم کو جاننے والے ہیں۔
طوفان نوح کا آغاز کس مسجد کے صحن سے ہوا؟ مسجد کوفہ۔ سوال ہے قرآن پاک میں نماز کی تاکید کتنی مرتبہ کی گئی ہے؟ جواب ہے قرآن پاک میں نماز کی تاکید 700 مرتبہ کی گئی ہے۔ کس صحابی نے ایمان لانے کے بعد نظر اٹھا کر کبھی نہ دیکھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان لانے کے بعد کبھی نظر اٹھا کر نہ دیکھا، اس لیے ان کو کامل الحیا کہا جاتا ہے۔ کس طریقے سے دعا مانگنے سے یقیناً اولاد ملتی ہے؟ روزانہ فجر، عصر اور عشاء کی نماز کے بعد جائے نماز پر ہی یہ دعا پڑھنی ہے۔ ربی حبلی من لدنکا ذریۃ طیبہ انکا سمیع الدعا۔ ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، تو عطا فرما اپنی جانب سے نیک اولاد، تو ہی دعا سننے والا ہے۔ اس دعا کے ترجمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ پاک سے دعا کی جائے، بے شک دعا کو سننے والا صرف اللہ ہی ہے۔ سوال ہے مسجد اقصی کو اقصی کیوں کہتے ہیں؟ جواب ہے کیونکہ وہ مکہ حجاز سے بہت فاصلے پر ہے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کس نام سے پکارتے ہیں؟ جواب ہے عبد القہار۔ ہجرت حبشہ میں کون سا پہلا جوڑا شامل تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اہلیہ۔ سوال ہے وہ کون سی سورت ہے جو 2 مرتبہ نازل ہوئی؟ جواب ہے سورہ فاتحہ۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی رسول ہے جن کے مسلمان ہونے پر فرشتے بھی خوش ہوئے تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دن کے بارے میں فرمایا کہ اس دن کا روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ کا کفارہ ہے؟ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج۔ سوال ہے اسلام کو پہلے کس نام سے جانا جاتا تھا؟ جواب ہے دین حنیف، مراد اسلام ہی ہے۔ دین حنیف کے اردو معنی عقیدہ کا سچا اور پختہ، حق پرست، باطل کی ضد۔ سوال ہے اللہ پاک نے دنیا کو جنت اپنے کن بندوں کے لیے کہا ہے؟ جواب ہے کافروں کے لیے۔ سوال ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آسمان پر کیا ہے؟ جواب ہے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے۔ سوال ہے بتائیں شداد کے زمانے میں کون سے نبی مبعوث تھے؟ جواب ہے حضرت ہود علیہ السلام۔ بتائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب نصیب ہوئی؟ 12 نبوی میں۔
جبل زیتون کا تعلق کس پیغمبر سے ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ چھٹے آسمان پر موجود سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتا ہوا پانی دنیا میں کس جگہ گرتا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج پر چھٹے آسمان پر موجود سدرۃ المنتہا کی جڑ سے پانی نکلتا دیکھا جو کہ دریائے نیل اور دریائے فرات میں گرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے سے پہلے روئے زمین پر کس کی حکومت تھی؟ جنات کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ تجارتی سفر پر گئے؟ بالکل نہیں گئے، ضرورت نہ تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت حق پر کتنے لوگ ایمان لائے؟ 12 لوگ۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کہاں دفن ہیں؟ شام میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو کیسے شہید کیا گیا؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزہ مار کر شہید کیا گیا۔ سوال ہے دجال کو کون قتل کرے گا اور دجال کس جگہ قتل ہوگا؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے قریب باب اللہ بستی میں قتل کریں گے۔ سوال ہے سب سے پہلے حج کا اعلان کس نبی نے کیا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے شداد جس نے 20-22 سال میں مصنوعی جنت مکمل کرائی کس ملک کا بادشاہ تھا؟ جواب ہے شداد یمن کا بادشاہ تھا۔ سوال ہے قرآن پاک میں سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ جواب ہے قرآن پاک میں سب سے افضل آیت آیت الکرسی ہے۔ سوال ہے کہ صحابی کی شہادت گواہی کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شہادتوں کے برابر کہا تھا۔ جواب ہے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے سامنے تقریر کی؟ جواب ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے مدینہ کی کس مسجد میں پہلے قرآن مجید پڑھا گیا؟ جواب ہے مسجد بنو الصدیق میں۔ مکہ کو امن کا شہر بنا یہ دعا کس پیغمبر نے کی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کس دن کیا تھا؟
امام سدی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود کا مناظرہ اور مباحثہ اس دن ہوا جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے اپنی ختنہ خود کی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں اپنی ختنہ خود کی۔ وہ کون سی چیز ہے جسے توڑ کر ہر بندہ خوش ہو جاتا ہے؟ ریکارڈ۔ ناک پر خارش ہونا کس چیز کی نشانی ہے؟ دولت ملنے کی، واللہ عالم۔ کس جاندار کو مارنے سے انسان رزق سے محروم ہو جاتا ہے؟ ہم چونٹیوں کو ایک عام سا کیڑا سمجھتے ہیں اور اسے پاؤں تلے رون دیتے ہیں۔ ہم اگر چونٹی کی اہمیت کو جان جائیں تو کبھی بھول کر بھی چونٹیوں کو نہیں ماریں گے۔ قرآن کریم میں سورہ نمل مکمل طور پر چونٹیوں کے بارے میں ہی ہے۔ قرآن پاک میں یہ واقعہ بھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں چونٹیوں کی بستی تھی۔ ایک چونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو پاس آتے ہوئے دیکھتی ہے تو دوسری چونٹی کو بلند آواز میں پکارتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، لہٰذا ان کے لشکر سے دور ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے نیچے آ کر کچلی جاؤ۔ اس پر آپ علیہ السلام اس چونٹی کی بات کو سن کر دور سے مسکرا دیتے ہیں۔ جدید ریسرچ سے ثابت ہے کہ چونٹیاں انسانوں کی طرح ہی زندگی بسر کرتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی چونٹیوں کو مارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے رزق کی دولت چھین لیتا ہے۔ اگر کوئی چونٹی انجانے میں پاؤں کے نیچے آ کر مر جاتی ہے تو اس میں کچھ گناہ نہیں، لیکن کبھی بھی جان بوجھ کر چونٹیوں کو مارنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی چیز کھاتے ہوئے انسان کے ہاتھ سے گر جائے تو اسے چونٹیوں کے لیے رہنے دیجیے، جس سے اللہ پاک آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ لیکن علماء کرام کا کہنا ہے کہ چونٹیوں کی بعض اقسام زہریلی بھی ہوتی ہیں جو جسم کے کسی حصے پہ کاٹ لیں تو وہاں پر سوجن ہو جاتی ہے، لہٰذا ایسی چونٹیوں جن سے خطرہ ہو تو ایسی چونٹیوں کو مارا بھی جا سکتا ہے، واللہ عالم۔ کس جگہ پر بیٹھنے سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے؟ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ دمشق کے گورنر تھے اور ایک دن بازار سے گزرے۔ چند نوجوانوں کو بازار میں بیٹھے دیکھا تو انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہنے لگے، بیٹو، مسلمانوں کا گھر اس کا قلعہ ہوتا ہے، اس میں مسلمان اپنی ذات اور نگاہ کو محفوظ رکھتا ہے۔ بازاروں میں بلا وجہ نہ بیٹھا کرو، یہ اچھے بھلے انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور اس کے کردار کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت سے قبل کس صحابی سے پورا قرآن مجید سنا تھا؟ جواب ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ سوال ہے اس جنگ کا نام بتائیں جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شرکت نہیں کی۔ جواب ہے جنگ تبوک۔ اصحاب کہف جس غار میں مقیم رہے اس غار کا دہانہ کس طرف تھا؟ شمال کی طرف۔ ان مسلمانوں کے نام بتائیں جنہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، ان تمام صحابہ کرام کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ سوال ہے آیت کے لغوی معنی کیا ہیں؟
जवाब है आयत के लग़वी माने निशानी है। बताएं हजरत शुएब अलैहिस्सलाम कितना अरसा नाबीना रहे। आप अलैहिस्सलाम 12 बरस तक नाबीना रहे। सवाल है ठंडे वक्त की कौन सी 2 नमाजें पढ़ने वाले को जन्नत की बशारत दी गई है। जवाब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ठंडे वक्त की 2 नमाजें वक्त पर पढ़ी, फजर और असर, तो वो जन्नत में दाखिल होगा। जन्नत के दर्जात कितने हैं और एक दर्जे से दूसरे दर्जे तक कितना फासला है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जितने कुरान करीम में हरूफ हैं उतने ही जन्नत के दर्जे हैं, और एक दर्जे से दूसरे दर्जे तक इतना फासला है जितना आसमान और जमीन के दरमियान है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा किस दिन कबूल हुई थी। 10 मुहर्रमुल हराम को। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हो को खरीद कर आजाद कर देने वाली शख्सियत कौन थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की कौन सी साहबजादी उम्मुल मोमिनीन है। हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कितनी मर्तबा काफिरों पर अजाब के लिए दुआ की थी। 3 मर्तबा। सवाल है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले वजू और नमाज का तरीका किसको सिखाया था। जवाब है हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को। दज्जाल कहां मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल मशरिक की तरफ है, यानी मदीना से मशरिक की तरफ। सवाल है सबसे आखिर में किसको मौत आएगी। जवाब है सबसे आखिर में मलकुल मौत को मौत आएगी। सवाल है सुन्नत या नफिल की 3 रकत नमाज कब अदा की जाती है। जवाब है इन नमाजों की 3 रकतें नहीं होती। सवाल है फिरौन किस दिन गर्क हुआ था। जवाब है 10वें मुहर्रम को। सवाल है कौम समूद का जिक्र कुरान पाक में कितनी मर्तबा आया है। जवाब है 23 मर्तबा। सवाल है कि सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीना में सर के बाल तराशे। जवाब है हजरत मुअम्मर रजी अल्लाह ताला अन्हो बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है किस नबी को 7 लाख जबानों का इल्म था। जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख जबानों का इल्म दिया गया था।
مسلمانوں نے پورے اہتمام سے پہلی مرتبہ حج کب ادا کیا؟ 9 ہجری میں۔ نمرود کی خدائی دعویٰ کی حکمرانی کا عرصہ کتنا رہا؟ 1700 برس تک رہا۔ ہر نبی کو نبوت پختہ عمر میں ملی، وہ کون سے نبی ہیں جن کو نبوت بچپن میں ملی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو۔ وہ کون سی چیز ہے جس میں سے دھواں نکلتا ہے لیکن وہ گرم نہیں ہوتی؟ برف۔